السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یاسین آیت نمبر 71 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا یشکرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان میں یقیناً ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شعر گوئی اس لیے نہیں سکھائی کہ آپ کو تو اس نے اس قرآن مجید کی تعلیم فرمائی ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمیم السجدہ، جس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، بڑے حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے یہ کتاب اتاری ہوئی ہے۔ یعنی وہ شعر نہیں ہے جیسا کہ جاہل کفار قریش کی ایک جماعت کہتی تھی، اور نہ کہانت ہے، نہ قصے اور کہانیاں ہیں، اور نہ ہی یہ کتاب جادو ہے، جیسا کہ گمراہ اور جاہل لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی مختلف باتیں کہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طبیعت ہی شرعی اور طبعی طور پر شعر گوئی کا انکار کرتی تھی۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے، یعنی ہم نے آپ کو جو قرآن سکھایا ہے یہ روشن، واضح اور غور و فکر کرنے والے کے لیے جلی ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ شخص کو جو زندہ ہو ڈرائے، تاکہ یہ صاف صاف اور پر حکمت قرآن روئے زمین کے ہر زندہ شخص کو ڈرائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ سورۃ الانعام، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس شخص تک پہنچ سکے میں ڈراؤں۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان گروہوں میں سے جو کوئی اس قرآن کا انکار کرے تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور قرآن کی نصیحت سے وہ شخص فائدہ حاصل کرے گا جس کا دل زندہ اور جس کی بصیرت منور ہوگی۔ جیسا کہ امام قتادہ نے فرمایا کہ جو زندہ دل اور زندہ نظر والا ہوگا، اور ضحاک نے کہا ہے کہ جو عقل مند ہوگا، وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے کہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور کافروں کے خلاف حجت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، جو 71ویں آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ جس شخص کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا اور وہ ہدایت کا طالب ہے، آپ اسے اس کے انجام سے آگاہ کریں تاکہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں پر حجت پوری ہو سکے۔ اور یہ کام تبھی ممکن ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اور یہ قرآن مجید شاعرانہ نہیں ہے بلکہ حکیمانہ اور ناصحانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین 71ویں آیت میں فرماتے ہیں جیسے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، مثلا گائیں، بیل، بھیڑ، بکری، اونٹ، گھوڑے اور گدھے، یہ سب قسم کے جانور الگ الگ انواع ہیں اور سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان کی نسل بھی ایسے ہی نطفے سے چلتی ہے جیسے انسان کی چلتی ہے، اور نطفہ
بے جان مادوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی مملوک نہیں تھیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے اس نے چوپایوں کو اپنے قابو میں کیا، پھر ان میں اپنے لیے فوائد دیکھے تو انہیں اپنے گھروں میں پالنا شروع کر دیا اور آپس میں ان کی خرید و فروخت شروع کر دی اور ان جانوروں کے مالک بن بیٹھے۔ انسان کی سرشت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی کہ اپنی عقل سے کام لے۔ انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی چیز بنائی کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، کہ ہر قسم کے جانوروں کو اپنے قابو میں لائے، اور چوپایوں کی سرشت اللہ رب العالمین نے یہ بنا دی کہ انسان کے مطیع فرمان بن جائیں، یعنی ان کا کہنا ماننے لگے اور ان کے تابع ہو جائیں۔ ورنہ ان چوپایوں میں اکثر ایسے ہیں جو انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک گھوڑا انسان کو اگر ایک لات مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، ایک لات مار دے تو انسان فوراً کے فوراً مر سکتا ہے۔ ایک اونٹ انسان کی کھوپڑی میں اپنے دانت گاڑ کر اور ایک ہاتھی اسے اپنے پاؤں تلے مسل کر انسان کو فنا کر کے اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو ایک کم عمر بچہ نکیل پکڑ کر جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، پھر وہ بے جان چیزوں کی طرح اپنے سے بہت تعظیم الجثہ اور طاقتور جانداروں کو بھی مطیع بنا کر ان سے کئی طرح کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ یہ چوپائے انسان کی سواری کے کام بھی آتے ہیں اور اس کی خوراک بھی بنتے ہیں۔ ان کے بالوں سے وہ لباس بھی تیار کرتا ہے، ان سے دودھ بھی استعمال حاصل کرتا ہے، جس سے دہی، مکھن، بالائی گھی وغیرہ بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان چوپایوں کے مرنے یا ذبح ہونے کے بعد بھی ان کی کھالوں، ہڈیوں اور دانتوں کو اپنے کام میں انسان لاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سب قسم کے احسانات تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ یہ سارے احسانات ان کو مطیع بنا کر انسان کا ان کے تابع کر کر اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات انسان پر کیے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اکبر، اس نے انہیں جانوروں کی قربانیاں بتوں کے نام پر کرنی شروع کر دیں اور درگاہوں میں قربانیاں دینی شروع کر دیں، بارگاہوں میں قربانیاں، درگاہوں پر، مورتوں پر، بتوں کے نام پر جانور آزاد کرنے شروع کر دیے، جن کا ان جانوروں کی پیدائش میں اور ان کو انسان کے مطیع فرمان بنانے میں کچھ بھی عمل دخل نہیں تھا۔ یعنی یہ قبر والے، یہ درگاہ والے، یہ پیر فقیر، یہ قبروں والے، یہ بت جو ہیں جن کے نام کی نظر و نیازیں دینی شروع کر دیں اور ان جانوروں کو ان کے نام کی بھیٹ دینی شروع کر دی، ان کے نام پر دینا، ذبح کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے ان کے بنانے میں، ان کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان جانوروں کو تمہارے تابع کرتے، انسان کے تابع کرتے، یا پھر انسان کے پیچھے چلاتے، یا انسان کا حکم ماننے پر ان کو وہ تیار کرتے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کفران نعمت اور نمک حرامی ہو سکتی ہے؟ جیسے آج کل انسان اللہ کی کفران نعمت کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے ان ساری نعمتوں پر اور اس کا شریک ٹھہراتا ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ وہ مشرکین تو خود ان بتوں کے حاضر باش لشکری حمایتی ہیں۔ انسان نے جس چیز کی بھی عبادت کی ہے یا فریاد کی ہے یا اس کے آگے نظریں پیش کی ہیں تو اس لیے کہ وہ معبود ان کی مشکل دور کر دیں گے۔ جس چیز کی بھی عبادت کی ہے انسان نے یا فریاد کی ہے کسی کے آگے جا کر یا اس کے سامنے نظر نیازیں پیش کی ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ معبود ان کی مشکل کو دور کر دیں گے یا کوئی حاجت پوری کر دیں گے، یا اگر وہ روز آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ قیامت میں اس کی سفارش کر دیں گے یا عذاب سے اس کو بچا لیں گے۔ اور ان سب باتوں میں مدد کا پہلو شامل ہے، اور مدد کے لفظ میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ اب اس مدد کے دو پہلو ہیں،
ایک دنیا میں دوسرے آخرت میں۔ دنیا میں ان کی مدد کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے عابدوں کی مدد تو کیا کریں گے، وہ تو اپنی بقا، اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے لیے ان کے محتاج ہیں کہ وہ ان کے آستانوں میں اور قبروں پر جھاڑو دیتے ہیں، اللہ ان کو چمکا کر رکھتے ہیں، روشنی کا انتظام بھی انسان کرتے ہیں۔ اگر یہ پیر، یہ فقیر، یہ صالح، یہ بزرگ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو وہ تو خود انتظار کرتے ہیں، وہ تو خود قبر میں ہیں، اپنے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، اور ان کے قبروں پر جھاڑو دی جاتی ہے، ان کو چمکا کر رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ روشنی بھی، دیا بھی آ کر جلایا جاتا ہے تو ان کی قبر پر روشنی ہوتی ہے۔ اگر ان عابدوں کے یہ لشکر نہ ہوں تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ یہ خود ان کے حاضر باش غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے آستانے اور بارگاہیں تعمیر کرتے اور سجاتے ہیں، ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بنائیں۔ یہ خود تو ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کی خدائی چلتی ہے۔ ان معبودوں کے عابدوں کا لشکر اگر ان کی یہ خدمت سر انجام نہ دے تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہ چلے، اور آخرت میں ان کی مدد کا یہ حال ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان عابدوں کو ان معبودوں کے ساتھ اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے تو یہی معبود ان کے دشمن بن جائیں گے، اپنی عبادت کرنے والوں کے، اپنے قبروں پر نظر چڑھانے والوں کے، دیے جلانے والوں کے دشمن بن جائیں گے، اور ایسے دلائل دیں گے کہ خود تو بچ جائیں مگر انہیں گرفتار کرا کے چھوڑیں گے۔ اس وقت ان عابدوں کو پتہ چل جائے گا کہ جن معبودوں کی حمایت میں وہ زندگی بھر لڑتے بھڑتے رہے اور اہل اللہ کو روکنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، توحید والوں کو لڑتے جھگڑتے رہے اور ان سے فساد کرتے رہے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے، پھر وہ آج کس طرح انہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ڈٹ کر ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، لہذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے پروردگار اور منعم حقیقی کے معاملے میں اس قدر ناانصاف اور ظالم واقع ہوئے ہیں تو آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اس معاندانہ رویے پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو کہہ رہا ہے، میرے نبی اگر یہ اتنے ظالم اور ناانصاف ہیں اور یہ شرک کر رہے ہیں اور اپنے اس شرک سے باز رہ ہی نہیں رہے تو آپ کو اتنا غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، دیوانے ہیں، جادوگر ہیں، اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے اسلام کو اور آپ کو دبا سکیں، لیکن یہی لوگ اپنی نجی محفلوں میں اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، جب آپ کے علاوہ اپنی خاص مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں، اور پوری طرح سمجھتے تھے کہ جو الزامات یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر لگا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ لہٰذا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان اور غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، حق کے مقابلے میں ان کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوئی ہوں گی۔ یعنی وہ اپنے پروردگار کو عام مخلوق کی طرح عاجز سمجھتے ہیں کہ جب انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بوسیدہ ہڈی کو دکھا کر اور اپنے ہاتھوں سے اس کو مسل کر اور چورا چورا کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ تو یہ زندہ ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے ایک کافر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تھا اور ہڈی کو اس نے ہڈی لے کر آیا اور اس نے کہا، آس بن وائل نے بتھا سے ایک ہڈی کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے توڑ دیا۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں
دیکھ رہا ہوں کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم یبعث اللہ ھذا ثم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک نار جہنم، ہاں اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، پھر تجھے مارے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ ابن عباس نے کہا اس موقع پر سورۃ یاسین کی آخری آیات نازل ہوئی تھی جب اس نے ایسا سوال کیا تھا۔ یہ آیت کریمہ خواہ ابی ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی ہوں یا عاص بن وائل کے بارے میں یا دونوں کے بارے میں، اپنے مضمون کے اعتبار سے عام ہیں اور ہر اس شخص کے بارے میں ہیں جو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا منکر ہے۔ اس وقت اسے یہ بات یاد نہیں رہتی جب وہ ایسی بات کرتا ہے، تو کیا اس کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ جس نطفے سے وہ خود پیدا ہوا ہے وہ بھی بے جان غذاؤں سے بنا تھا؟ اگر وہ اس بات سے غور کرتا تو کبھی بھی ایسا اعتراض نہ کرتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکایک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک بیج سے تناور درخت بنا کھڑا کرنے کی صورت اور ہے، بے جان غذاؤں سے نطفہ اور نطفے سے حیوانات اور انسان کو پیدا کر دکھانے کی صورت اور ہے، اور کسی مردہ انسان کے گلے سڑے اجزاء کو ملا کر اکٹھا کر کے ان کو زندہ کھڑا کر دینے کی صورت اور ہے۔ غرض یہ کہ کائنات میں تخلیق کئی صورتوں سے ہو رہی ہے، اور اللہ چونکہ خود ہر چیز کا خالق ہے لہذا وہ ان سب طریقوں اور صورتوں کو پوری طرح جانتا ہے، اور انسان جو ان صورتوں میں کوئی ایک صورت بھی نہیں جانتا نہ جان سکتا ہے، وہ اپنے خیال اور اپنی محدود عقل کے مطابق ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کو پانی سے پیدا کیا، پھر آخر میں اسے ایندھن بنا کر اس سے آگ نکالی۔ درخت کا آغاز پانی سے ہوا اور انتہا آگ پر ہوئی، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد بلکہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ آگ تھوڑی مقدار میں ہو تو پانی اس کا وجود ختم کر دیتا ہے، اور پانی کم مقدار میں ہو تو آگ اسے آب بخارات میں تبدیل کر کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کے آغاز اور انجام میں متضاد صفات پیدا کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہی چیز کو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ تو عام درختوں اور پودوں کا حال ہے۔ پھر کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کی ٹہنیاں رگڑنے سے اس طرح آگ پیدا ہو جاتی ہے جس طرح چقماق پتھر سے پیدا ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی ٹہنیاں موم بتی کی طرح جلتی ہیں کیونکہ ان میں روغن خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر درخت اور پودا جو پانی سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر بھی آتش گیری کی صفات رکھ دی گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر مردے میں زندہ ہونے اور زندے میں مرنے کی صفت بھی فطری طور پر رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے آسمانوں اور زمین جیسی عظیم مخلوق کو بھی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین جیسی عظیم مخلوق کو بھی دیکھ لو اور اپنے آپ پر بھی نظر ڈال کر دیکھ لو کہ ان کے مقابلے میں تمہاری یا تم جیسوں کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو کیا تمہیں ہی وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ حالانکہ وہ تخلیق کے تمام طریقوں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کن یا ہو جا کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آئے۔ ایسے امور میں بالعموم اللہ کا قانون تجریج کام کرتا ہے، جیسا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں بنایا۔ اگرچہ اس کی قدرت سے یہ بھی مستبعد نہیں ہے، دور نہیں کہ فوراً کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آئے، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کسی کام اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ چیز فوراً وہ کام شروع کر دے۔ اس کے لیے صرف اللہ کے امر کی ضرورت ہے اور وہ کام اسی وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے اس امر کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کسی کارخانے میں بڑی بڑی دیو ہیکل برقی مشینیں نصب ہوتی ہیں، مگر وہ اس وقت تک بے حس و حرکت کھڑی ہو رہتی ہیں جب تک ان میں برقی رو نہ گزاری جائے یا سوئچ آن نہ کیا جائے۔ سوئچ آن کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ فوراً متحرک ہو کر اپنا وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں جس کام کے لیے وہ بنائی گئی تھی۔ بالکل یہی صورت اللہ تعالیٰ کے امر کن کی ہے۔ ادھر اللہ نے ارادہ کیا، ادھر وہ چیز بن گئی جو مطلوب تھی۔ مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی دوبارہ پیدائش بھی فقط اللہ کے ایک اشارے یا ارادے یا امر کن کی محتاج ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا تو فوراً تمام انسان زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور انسانوں کے لیے یہ اضطراری امر ہوگا جس کے بغیر انہیں کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول له کن قولتا فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک ہی بار فرماتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے سوائے اس کے جسے میں بچا لوں، تو تم مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اور تم میں سے ہر ایک فقیر ہے سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں۔ بے شک میں جواد، ماجد، واجد ہوں، میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے عطا کرنا ہو تو فرما دیتا ہوں، اور عذاب دینا ہو تو پھر بھی فرما دیتا ہوں، اور جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہوں اذا اردت شیئا فانما اقول له کن فیکون، ارادہ کرتا ہوں تو بس اسے فرما دیتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، تو وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہر قسم کی برائی سے منزہ، مقدس اور پاک ہے، وہ زندہ اور قائم ہے جس کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور اس کی طرف سارا معاملہ لوٹتا ہے۔ سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور سب حکم بھی اسی کا ہے۔ روز قیامت تمام بندے بھی اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ وہ ہر کام کرنے والے کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ وہ عدل فرمانے والا، انعام سے نوازنے والا اور اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے معنی اس آیت کریمہ کی طرح ہیں، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، سورۃ المؤمنون، کہہ دیجئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، یا یہ اس آیت کریمہ کی طرح ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بابرکت ہے۔ ملک اور ملکوت کے ایک ہی معنی ہیں، جس طرح رحمت اور رحموت، رہبہ اور رہبوت، جبر اور جبروت کے ایک ہی معنی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ملک سے مراد عالم اجسام اور ملکوت سے مراد عالم ارواح ہے، لیکن صحیح پہلی بات ہے،
اور جمہور مفسرین وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حذیفہ بن یمان سے روایت کیا کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا تو آپ نے 7 رکعتوں میں 7 طویل صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر یہ کلمات پڑھتے الحمدللہ الذی ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو وسیع سلطنت، عظیم اقتدار اور بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔ آپ کا رکوع بھی قیام کی طرح طویل اور سجدہ بھی رکوع کی طرح طویل تھا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میرے پاؤں ٹوٹنے کے قریب تھے۔ امام ابو داؤد نے عوف بن مالک اشجعی سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پھر کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت کے پاس سے کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے، یعنی ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے قیام کے بقدر یعنی قیام کے برابر ہی رکوع کیا اور رکوع میں یہ کلمات پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، پاک ہے وہ ذات جو عظیم اقتدار، وسیع سلطنت اور بڑائی اور بزرگی کی مالک ہے۔ پھر آپ نے قیام کے برابر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی یہی کلمات پڑھے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر آل عمران کو پڑھا، پھر ایک ایک سورت پڑھی، اور اسے امام ترمذی نے شمائل میں اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر! جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال تھا، اتنا لمبا قیام کرتے تھے اور اتنا لمبا رکوع اور قوما کرتے تھے، تو اللہ اکبر! آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ جیسے مرغ زمین پر ٹھونگے لگاتا ہے، ہماری نمازیں ایسی ہیں، تو چل میں آیا، ابھی رکوع کیا اور ابھی سجدہ کیا اور سلام پھیر لیا۔ نہ ہی معنوں پر غور کرتے ہیں، نہ ہی تدبر کرتے ہیں۔ جب معنوں پر غور نہیں کرتے اور معنوں کو سمجھ کر نہیں پڑھتے الفاظوں کو، اسی لیے ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آتا اور اسی واسطے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن پر اور عربی کے الفاظوں پر اور دعاؤں پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان عربی کے کلمات پر کو سمجھنے کی اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں پڑھا کرتے تھے ان الفاظوں کو یاد کر لیں۔ سورۃ یاسین، الحمدللہ سورۃ یاسین کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پروردگار عالم مجھ کو اپنی رحمت اور برکت سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، چاہے وہ غلطی عربی کے الفاظوں میں ہو، چاہے وہ غلطی اردو کی تفسیر کے الفاظوں میں ہو۔ اللہ رب العالمین معاف کر دے اور اس کو ہمارے لیے، اس تفسیر کو اور اس پڑھنے اور پڑھانے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے قیامت والے دن، اور اس کو ہمارے لیے قیامت والے دن حجہ نہ بنائے، جہنم میں جانے کا سبب نہ بنائے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔